جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور علماء کرام کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. میں بہت خوشی ہے کہ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب آج ہیں ہمارے درمیان دوبارہ سے. ہم نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ ان کے والد گرامی کی طبیعت ناساز تھی، کل اس وجہ سے یہاں تھے بھی نہیں. طبیعت اب نسبتاً بہت بہتر ہے الحمدللہ. آپ سب دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. تو بہت دعائیں جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، سلامت رہیے. بہت دعائیں جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، مولانا کمیل صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب، سب یہاں پہ تشریف فرمائیں. ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. مفتی عامر صاحب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں انشاءاللہ. چلائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور یہاں پر ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہم رات کو جو ہے نا ہم نہیں سوتے، پھر فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر ظہر کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد ساری نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں بھی ہماری روٹین ایسی ہی ہے. تو کیا اس میں ہمیں کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو روٹین ایسا ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں ہم، پھر فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، ظہر کا ٹائم اٹھتے ہیں، پھر ہم سوتے نہیں ہیں. جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایک سوال کہ بھائی سوئے بغیر ہم پھر ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد تو یہ نہ سونے کی وجہ سے نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ سمجھ پایا ہوں فہم اس سوال کی. آپ کو کچھ اور آپ کو لگ رہا ہے کچھ؟ جی یہ بھی کہ روزہ اس طرح گزارتے ہیں تو روزہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے ایسا لگا کہ ٹھیک ہے. دونوں حوالوں سے بتا دیں کہ ان کا یہ روٹین ہے، یہ روٹین ان کے نماز یا روزے میں تو کوئی حائل نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ان کے فرائض ترک نہ ہو. تو بہن نے جو روٹین بتائی ہے اس میں یہ بنیادی اہتمام تو ہے کہ وہ جاگنے کے باوجود فجر پڑھتی ہیں، پھر سونے کے بعد دیر سے اٹھ کے ظہر عصر مغرب پڑھ لیتی ہیں. تو فرائض ترک نہیں ہو رہے، یہ بنیادی چیز تھی. باقی رہا یہ کہ روزے کو اس روٹین کے ساتھ گزارنا اور یہ کہ اس روٹین کو کیا آیا فائدہ مند ہے کہ نہیں، اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے. تو دیکھیں روزے میں بھی جو ہے وہ جہاں تک آپ کو آسانی ملے آپ بالکل آرام کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بلا وجہ رات کو جاگیں، اور رات کو جاگنے کے بعد آپ کوئی عبادت بھی نہ کر رہے ہوں، رات کو جاگنے کے بعد آپ کوئی اپنا کوئی دنیاوی ضروری کام بھی نہ کر رہے ہوں، تو پھر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ، جہاں پر بھی رہتی ہیں وہاں کے حساب سے کوئی اگر ان کا ایسا کام ہے، ایسی مصروفیت ہے تو پھر بالکل الاؤ ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے، آپ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں ساری رات. ہماری جب بات ہوئی ہے میں نے وائس نوٹ رات کو 3-4 بجے بھیج رہا ہوں. تو یہ جاگنا ظاہر سی بات ہے ایک پرپسفل ہے، ایک بامقصد ہے. تو اگر اس طرح کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. فرائض ترک نہ ہو آپ کے، غفلت نہ ہو، کوئی آپ سے لہو و لعب گناہ کا کام نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے. باقی آپ اپنی صحت کے حساب سے دیکھ لیں. صحیح ہے. اگر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قابل فخر یا میرا خیال ہے قابل تقلید بات نہیں ہے، تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، یہ کوئی بہت ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، تو اس کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے. بس اب ہمارا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو بنا ہوا ہے، بس اب کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے لیے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ کوئی رات میں بھی جاگ رہا اور دن میں بھی جاگ رہا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے. تو اس کے روزے اس کی نمازوں کا کیا حکم؟ تو جاگے ہی جا رہے ہیں بس. جی تو وسیم بھائی اس لیے تو پوچھتے ہیں کہ یار آپ کتنا سوتے ہو، ان سے پوچھتے ہیں. میں نے یہ آپ کو سمجھنا ہے کل جو میں سب سے پوچھ رہا تھا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ خالی میں ہی جاگ رہا ہوں یا مارکیٹ میں اور لوگ بھی ایسے پائے جا رہے ہیں. اس لیے میں کل آپ سب لوگوں سے رفتہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کتنا سوتے ہیں، آپ کتنا سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس صحت کے معاملات رکھیں انشاءاللہ الہ میں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی روٹین بہت ٹف ہے، اور ماشاءاللہ آپ پوری عبادت کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، روزوں کے ساتھ ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت اور ہمت اور طاقت عطا. الہ آمین. الہ بہت نوازے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. الہ آمین. چلائیے گا جی سوال مفتی سہیل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. جی سوال پوچھنا تھا کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان میں جو سجدے آتے ہیں، صحیح ہے، ہم اسی ٹائم اس کی ادائیگی کر دیں یا پھر ہم کمپلیٹ اپنا قرآن کرنے کے بعد ہم 14 جو سجدے ہیں اس کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ ان میں سے کیا بہتر ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت. اچھا اب باقی رہا یہ مسئلہ کہ جیسے ہی آیت سجدہ آئے تو اسی وقت کر لیے جائیں یا پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد پھر ایک ساتھ کر لیے جائیں؟ دیکھیں اسی وقت کرنا یہ اچھی بات ہے، افضل ہے. لیکن اس وقت کرنا نہیں کر سکے
تو آپ پورے قرآن کریم میں جتنی آیت سجدہ پڑھ چکے ہیں یعنی مکمل کر لیا قرآن کریم تو ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قبلہ ان سجدوں کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، شرط ہے؟ سجدے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اور اس میں یہ بھی میں عرض کروں کہ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ہے۔ تو سجدہ ہو گیا۔ جی، کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا یہ افضل ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ چلے گئے تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اور اگر ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہی ہے، مطلب تراویح سن رہے ہیں آپ اور لائیو سجدے والی آیت آ گئی، اس کا حکم، اور یوٹیوب پر آپ خود لگاتے ہیں جو کہ لائیو نہیں ہے، ایک چل رہا ہے، ان دونوں میں سجدے کا حکم کوئی فرق ہے؟ جی بالکل، جب آپ اپنے اختیار سے آپ لگاتے ہیں مباشر جیسے آتا ہے، کوئی بھی تلاوت کا چینل آ رہا ہے اس میں لائیو آ رہی ہے آیت سجدہ ہے تو آپ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے سوری بات کروں، لائیو آ رہی ہے، اب میں اس حالت وضو میں نہیں ہوں اور تراویح چل رہی ہے، جی تو آپ وضو کر کے پھر سجدہ کریں، ایسی صورت آپ اس وقت بھی وضو کر کے سجدہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی وضو کر کے جب باوضو ہوں تو تب بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے یوٹیوب پر یا کہیں بھی آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہے اپنے اختیار سے تو اس وقت بھی جب آیت سجدہ آئے گی تو آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ مناسب۔ یہ ہے کوئی فقہ جعفریہ کا رائے؟ جی، آیا سجدہ کی تعداد کے حوالے سے بھی آیت سجدہ کی جو واجب سجدے کی تعداد ہے وہ 4 ہے، باقی مستحب ہے۔ اچھی، ٹھیک۔ جی، تو اس میں الف لام میم تنزیل کا جو سورہ ہے، سورہ نجم ہے، سورہ اقرا ہے اور سورہ حامیم سجدہ، یہ 4 سورے وہ ہیں کہ جن میں جب آیت سجدہ آ جائے تو اس صورت میں وہ واجب ہے کرنا، اور وہ فوراً واجب ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو پورا مکمل کریں گے پھر جا کے سجدہ کریں گے۔ جب آپ نے آیت پڑھی اسی وقت ہی پھر آپ سجدہ کیجئے، لیکن اس میں باوضو ہونا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ رائٹ۔ اور آپ اسی طریقے جیسے کہ ہمارے یہاں سجدگاہ پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی خاک پر پیشانی رکھی جاتی ہے، وہ سجدگاہ اس وقت ہے سامنے، یا پھر یہ کہ کوئی خاک ہی پر بیٹھا ہوا ہے، فرض کیجئے کوئی گھاس پہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ اس پہ بھی سجدہ کرنا صحیح ہے، ہر زمین سے وہ اگنے والی چیز جو کھانے پینے میں یا پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہے اس پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس پہ سجدہ کرنا ہوگا، اور جب اپنی پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھ لیں تو پھر ذکر سجدہ پڑھ لیں اور وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر کہہ کے جانا ضروری نہیں ہے، براہ راست بس سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ذکر سجدہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ سجدہ بھی مثل نماز سجدہ گاہ پر ہونا ضروری ہے؟ ہاں، یعنی یہ ایسی یہ سجدہ کہیں بھی نہیں چل جائے گا؟ جی 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 جی، سجدہ گاہ چاہیے اس کے لیے۔ اس پہ بعض علماء نے اس میں رعایت بھی دی ہوئی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اسی پہ کیجئے۔ اور یہ سجدہ بھی روبہ قبلہ ہونا ضروری ہے یا واجب نہیں ہے؟ ہو تو اچھا ہے، ہو تو اچھا ہے۔ اور باقی جو لائیو ٹرانسمیشن یا پھر یہ کہ اس کے احکامات وہی ہیں کہ اگر لائیو ٹرانسمیشن سے کوئی سن رہا ہے تو اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، ریکارڈنگ سن رہا ہے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک انسان خود پڑھ بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھ بھی، یعنی قرات لگائی بھی ہوتی ہے، خود ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جی جی جی، صحیح ہے۔ تو انسان سن بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، تو اگر لائیو سن رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے تو سننے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو 2 سجدے واجب ہوں گے پھر۔ اچھا، جو الگ سے ایک سجدہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ سننے کا بھی سجدہ واجب ہے اور پڑھنے کا بھی سجدہ واجب ہے۔ تو فرض کیجئے کہ میں نہیں پڑھ رہا تھا لیکن سن رہا تھا، تو ایک سجدہ واجب پھر بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، مناسب۔ اور ویسے ایک سوال آ گیا، یہ بتا دیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق قرآن کریم کو مس کرنا یا اس کی تحریر کو مس کرنا، جی، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ باوضو عالم طہارت میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر حاشیے کو کوئی مس کر رہا ہے یا وہ جگہ کہ جہاں پر لکھا ہوا نہیں بلکہ اطراف جو صفحے کا ہے یا جلد کو کوئی مس کر رہا ہے، اس پہ قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی لیکن جلد ہے خالی، اس پہ وضو واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیں تو بہتر ہے۔ ترجمے پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن جو عین عبارت قرآن ہے اس پہ واجب ہے، اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس میں احناف کا مسئلہ کچھ مختلف ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے ہمارے نزدیک، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن شریف جسے ہم قرآن شریف کہیں تو اس کو بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، کوئی ایسی کتاب ہے جس میں قرآن کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اردو بھی لکھی ہوئی ہے، انگلش بھی ہے، تو جو اردو اور انگلش کی جگہ ہے اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے۔ بالکل، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی عامر صاحب؟ بس یہ تھوڑا سا یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو بھی مسئلہ آیا نا سجدوں کی تعداد کا اور قرآن کو چھونے کا، اس میں ایک تو بڑا فرق نہیں ہے، بہت مائنر فرق ہے، یعنی یہ اتفاق ہے کہ جن 4 جگہ پہ یہاں پر سجدہ واجب ہے ان 4 جگہ ہمارے تو ہے ہی۔ اچھا،
آپ کے یہاں بھی؟ جہاں انہوں نے کہا کہ ٹچ کرتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہے، ہمارے یہاں بھی ضروری ہے۔ رائٹ، اس سے اضافی جو ہے نا وہ اجتہادی حکم ہوتا ہے۔ رائٹ، تو اجتہادی حکم کے اندر رعایت بھی ہوتی ہے اور اختلاف بھی ہوتا ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ الگ حکم ہے، دوسری جگہ الگ حکم ہے، حالانکہ وہ الگ حکم نہیں ہوتا، دونوں جگہ بنیادی حکم ایک ہوتا ہے، بلکہ جتنے فقہ ہیں اضافی حکم اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، احتیاط کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اپنے اپنے جو ہے وہ جو میتھڈ ہوتے ہیں نا اجتہاد کے اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ اس سے اسلام کی یونٹی پر، اتحاد پہ کوئی فرق آتا ہے۔ کیا بات ہے، اس چیز کو بعض لوگ اچھال کے یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو ان میں اختلاف ہے، نان ایشو، تو یہ شو آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا اسلام اور کفر کا، جہالت اور گمراہی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا کہیں مفتی صاحب نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات فرمائی۔ اچھا، چونکہ یہ آیت سجدہ کے مسائل چل نکلے ہیں، تو ایک آیت کوئی بار بار پڑھتا ہے تو کیا بار بار سجدہ واجب ہوگا؟ تو ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بچہ حافظ قرآن ہے، سبق یاد کر رہا ہے، بار بار آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا؟ ہاں، یہ آپ نے اور تفصیل بھی بتایا۔ باقی بھائی وہی طرح کہہ رہے ہیں، وہی خدا ہے سب کا، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، ایگزیکٹلی وہی قرآن ہے اور وہی احکامات ہیں۔ اور یہ لاسٹ میں بھی بات ہے تو میں نے کہا تھا کہ اگر مطلب میں کوئی ہوتا ہی نہیں کسی پہ کوئی حکم جاری کرنا کر بھی نہیں رہا، صرف کامنٹ کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کبھی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ او یار آپس میں ان میں نہیں ہے، پہلے یہ تو طے کر لیں، تو ایسے بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ذرا سی ایک اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے اور آپ دو ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، دونوں پائے کے ہوتے ہیں اور رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے او یار پہلے ڈاکٹر آپس میں طے کر لیں، میں پھر گولی کھاؤں گا، میں نہیں کھا رہا گولی، بلکہ آپ کہتے ہیں نہیں اچھا یار ایک اور اوپینین بھی آ جائے۔ تو حالانکہ وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دونوں ایک ہی پڑھے ہوئے انسٹیٹیوٹ سے، تو ان میں تو آپس میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے، جب یہ کر لیں پھر میں گولی کھاؤں گا۔ تو بھائی جان یہاں بھی وہی ایک علمی ڈفرینس ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اصل بات ہے کہ پڑھ لیں یار، بس باقی ان چکروں کو جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف اصحابی لکم رحمہ، کہ میرے صحابہ کا بھی اختلاف ہوگا وہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اچھا، اس کو مشاجرات صحابہ سے بھی مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے، مشاجرات شجر سے نکلے، جیسے درخت کی ٹہنی ہوتی ہیں وہ اس کا حسن ہے، یہ ٹہنی چھوٹی، یہ بڑی، یہ ایسے، یہ ایسے، تو ایسے صحابہ اکرام کا اختلاف جو امت تک پہنچا اس کو مشاجرات کہا۔ اور اس کی بنیاد پر کئی لوگ اتنا غلو اور شدت میں جا کر وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ہی اتفاق نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ بنیادی چیزیں اپنی پوری کر لیں۔ جی۔ اور اچھا میں اس میں ایک سوال بھی شامل کر لوں چونکہ قرآن سے متعلق پھر یہ بات مکمل ہو جائے، پھر ایک سوال، ایک مجھے لگتا ہے کہ اچھی ریت ہے، آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ اب نا وہ ریلز کی صورت میں بھی قرآن کی کوئی ایک آیت کسی نے بہت اچھے انداز سے پڑھ دی، کسی نے بہت اچھی ویل ایڈیٹڈ آیت کہیں پڑھ دی، مقابلہ اس نے قرات بڑے اچھے انداز سے، ایران کے ہم کوئز کلپس دیتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، یعنی وہ اگر میں کہہ سکوں جین زی اسٹائل ہے کہ جس میں آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو بھی وہ اسٹائل ذرا اٹریکٹ کرتا ہے، ظاہر تقدس کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے رویوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک سوال یعنی سوچ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کریم مقدس ترین کتاب ہے تو پورے پروٹوکول کا خیال رکھا جانا چاہیے، بالکل ٹھیک، لیکن ایک دوسری انتہا بھی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یار اب وہ مطلب یہ کہ بد احترامی نہ ہو جائے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں اس کو جواز بنا کر الحمدللہ 16 مہینے تک قرآن ہی نہ پڑھوں کہ بد احترامی نہ ہو جائے، تو اس میں آپ کہیں گے کہ نہیں یار ابھی تو ایسے بیٹھے میں ایسے کیسے ریل پڑھ لیں، آپ اس پہ فرمائیے گا کہ اس سے یہ اچھا ہے کہ پورا احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے اگر ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیا جائے، کوئی 2 ریلز دیکھنا، 3 چیزیں کلپس دیکھنا، تو یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، ممکن ہے یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر، ممکن ہے یہی پکڑ کا سامان بن جائے۔ آداب کی رعایت ہمیشہ رکھنی چاہیے، باقی آداب میں کمی بیشی ہو جائے اس پہ استغفار کر لینا چاہیے، جتنا موقع قابو میں آ جائے نیکی کا اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا اختلاف اور محبت کے حوالے سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں ایُّ عُرَى الاسلام اوثق، اسلام کی سب سے مضبوط کڑی جس کے ذریعے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ، نماز کا پڑھنا،
آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت اونچا عمل ہے لیکن میری بات کا یہ جواب نہیں۔ پھر الصوم، روزے کا آیا، مختلف عبادات عرض کی گئیں، آپ سب کے بارے میں یہی کہتے رہے بہت اونچا عمل ہے لیکن میری بات کا یہ جواب نہیں۔ پھر آپ نے خود فرمایا ان عر الاسلام اوثق الحب فی اللہ، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں پیار اور محبت ہے، جس کو حضرت علی یوں فرماتے ہیں ان صلاح ذات البین، حضرت امام حسن سے مخاطب کر کے، اپنے تمام اہل بیت کو مخاطب کر کے اور تمام اہل بیت سے چاہنے والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپس کی صلح، پیار، محبت افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج، یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے آپس کا جوڑ اور محبت۔ جزاک اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، ایک لیکن میں سوال اور لے لیتا ہوں، بس چلا دیں ذرا۔ السلام علیکم، میرا نام عباس ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا صدقے کے پیسوں سے دوستوں کو افطاری کروا سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسوں سے دوستوں کو افطاری کروا سکتے ہیں؟ ہاں، صدقہ بھی اتارنا ہے، دوستی بھی نبھانی ہے، دونوں مسئلے ایک تیر سے دو شکار ہیں۔ دیکھیں صدقہ جتنا بھی واجبہ ہوتا ہے نا، وہ آپ دوستوں کو اس سے افطاری نہیں کروا سکتے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی نہیں کروا سکتے، دشمنوں کو بھی نہیں کروا سکتے ہیں۔ اگر اس سے تو میری لگی ہوئی ہے، اس کو تو میں نمٹاؤں نا ذرا صدقے میں نہیں، نہ آپ اس سے دوستی نبھا سکتے ہیں نہ دشمنی نبھا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ صدقہ واجبہ مستحق ہوتا ہے شرعی، جو کہ باقاعدہ زکوٰۃ، صدقہ نافلہ ہو اگر جو بات صدقہ نافلہ سے کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ نافلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر شریعت کی طرف سے ڈیو نہیں ہوتا، آپ اپنی خوشی سے کرتے ہو، اور خوشی سے آپ اپنے گھر والوں پہ روزانہ جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ نافلہ ہے۔ آپ اپنے دوستوں پہ جب بھی، اس لیے کہ میرے دوست ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو یاری دوستی کہیں یا جو بھی کہیں، وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ شریعت کی روح سے جب بھی آپ کسی پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ ہی، انسانیت کے ناطے وہ صدقہ ہی شریعت اس کو قرار دیتی ہے، مگر وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہوتا۔ اور فقہ جعفریہ سے ہو وہ دوست اگر، جی بس میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا واقعی مال بچانا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں ان کو کہ صدقے سے کھلا رہا ہوں تمہیں، تو وہ خود ہی فارغ ہو کے چلے جائیں۔ بھائی جان مہربانی فرمائیے گا آپ کہ آپ ہمیں اس سے نہ کھلائیں۔ البتہ یہ کہ وہی بات ہے کہ صدقہ نافلہ سے تو کھلایا جا سکتا ہے، بتلانا بھی ضروری نہیں ہے، شرعاً بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں صدقے سے کھلا رہا ہوں، بتلانا بھی نہیں چاہیے۔ اور ویسے ہی، اور صحیح بات ہے کہ جب آپ اس طرح سے کسی کے لیے کوئی نیکی کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو صدقے کا دائرہ جو نا بڑا وسیع ہے، ہم نے اس کو خالی ایک جگہ محدود کیا ہوا ہے۔ کھلانے کے علاوہ آپ ڈبلیو بھائی ہمانی کے گفٹ بھی پیش کر سکتے ہیں صدقہ نافلہ میں۔ صحیح، اچھا، یہ دل کی خواہش کا آپ نے ایسا اظہار فرمایا ہے۔ اصل میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سحری کر رہے تھے، تو کچھ وہاں بیگز رکھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کس کے لیے رکھے ہیں؟ کہا یہ تو کسی اور کے لیے رکھے ہوئے، بیگز 4 ہی تھے، ہم نے کہا پتہ نہیں شاید ہمارے لیے۔ تو لیکن اب جب میں دوں گا تو آپ لوگ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں صدقے کی نیت سے، اب یہ آپ دیکھیں سامنے کا واقعہ اب مشکوک بنا دیا آپ نے عمل کو۔ اور صدقے میں یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے کہ جس کو واقعا صدقہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہماری بلائیں اس کے سر پہ جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری بلائیں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی ڈیبٹ اور کریڈٹ کا ہمارے اکاؤنٹس کا معاملہ نہیں کہ ایک جگہ سے کم ہونی بلا تو دوسری جگہ سے بڑھنی ہی بڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ بلا کو دور کر دے گا اور اس کے لیے بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کسی غریب مستحق کو بھی صدقہ دیا جا رہا ہے تو بیچارے اس کے سر پہ کوئی بلائیں جا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور صدقہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیب کٹ گئی یا موبائل چھن گیا، کہتے ہیں یار چلو صدقہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ایک امتحان ہوا ہے، اس کی جزا اور اجر دے گا، لیکن صدقہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ میں یہی بس آخری بول رہا تھا کہ کچھ ہو گیا، چلو بھائی اچھا صدقہ ہو گیا یار، تو بھائی جان یہ تو آپ کی تو پلاننگ بھی نہیں تھی صدقے کی، یہ تو ہو گیا ہے آپ سے بس۔ یہ 2 سال پہلے حج پر ہوا اچھا، کہ ایک بندے پر دم واجب ہوا، ایک بندے پہ دم واجب۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ دم دینا، بولا نہیں دم پہلے ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بولا موبائل کھو گیا ہے میرا۔ تو اچھا، واہ واہ، تو یہ ایسے نہیں ہمارے یہ کانسیپٹ ہے، آپ کسی کو اس طرح تو کراچی کا ہر بندہ ہی پھر جو ہے وہ صدقہ کیے پھر کیے ہوئے بہت عرصے سے۔ ہمارے یہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے، ہمارے یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ کہہ دیں کہ صدقہ ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ ہو گیا یار، یہ کیا یار، تو آپ کھانا کھلائیں گھر والوں کو، بچوں کو، کسی دوست کو، وہ صدقہ نافلہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں وہی جو ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اس میں وہ نہیں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ تو آج کے بعد آپ لوگ یہ نہ ہو کوئی دوست آپ کو دعوت کرا رہا تو آپ مشکوک نہ رہو تو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ حرام پڑا ہوگا تو اتنی جلدی نہیں چھوڑ دیں گے۔ ہاں صدقے کا صحیح۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد ہم کچھ سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔